حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شرائط کا ذکر آتا ہے، کچھ انہوں نے آپشنز رکھے تھے وہاں جب وہ چلے گئے تھے اور سامنے سے فوج آ گئی تھی یزید کی، اور انہوں نے روکا حضرت حسین کا راستہ. تو حضرت حسین نے جو کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی کہ مجھے آپشن نمبر یہ مجھے یہاں سے کسی سرحد پہ جانے دو، مجھے یزید. جی بالکل، یہ اہم سوال ہے، اور یہ 3 شرائط ہے، اور یہ شرائط ایسی ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتاب، اس پر سب متفق ہیں. صحیح. کہ حضرت حسین نے وہاں جو جنگ تھی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے 3 آپشن رکھے تھے، کیونکہ جب ان کے ذہن میں وہ صورتحال نہیں رہی جو معروض حقائق ان کے ذہن میں سفر کے وقت تھی، بعد میں مسلم بن عقیل کی شہادت اور لوگوں کے مطلب یہ کہ منافقت اور دغابازی جب سامنے آ گئی ساری چیزیں، تو حضرت حسین اس نتیجے پر پہنچے کہ اب میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، تو میں اگر واپس چلا جاؤں تو مجھے شران اس کی گنجائش ہے. تو انہوں نے پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، میں وہ اپنا کام کروں گا باقی زندگی جو خدمت مجھ سے ہو سکتی اسلام کی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے دور دراز جو سرحدات ہیں مسلمانوں کے جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے وہاں مجھے بھیج دیا جائے تاکہ باقی زندگی میں وہاں گزار لوں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یزید کے ساتھ مجھے ڈائریکٹ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ میں اپنے معاملات ڈیل کروں، جیسے کہ میرے بھائی نے ان کے والد کے ساتھ کیے تھے. تو یہ تینوں باتیں بڑی معقول تھیں. اور جو ان کے سامنے پہلے آنے والا آدمی تھا عمر ابن سعد، جو سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ صلح ہو جائے اور کسی طرح یہ خون خرابہ اس سے مطلب ہم بچ جائے. تو انہوں نے بڑی ہمدردی سے صلح والا پیغام پہنچایا عبید اللہ ابن زیاد کو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد خود بھی بڑا خبیث تھا، اور اس کے جو معاون تھے سارے، اس میں شمر ذی الجوشن کا نام بڑا نمایاں ہے، شمر ذی الجوشن. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ان کو سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ اگر بیعت کرنی ہے تو ادھر کر لیں ہمارے ہاتھ پر، نہیں یہ تو لڑائی کے لیے تیار ہوں. تو حضرت حسین نے کہا کہ جب میں یہ 3 معقول راستے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بیعت پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ میرے حق کا آپ غصب کر رہے ہیں. میرے جو آزادی کا حق ہے، جو مجھے شریعت نے جو حق دیا ہے، مجھے جو عزت اور ناموس اللہ نے دی ہے، آپ سب چیزوں کو پامال کر رہے ہیں. تو میں اپنے عزت، اپنے ناموس، اپنے رائے کا دفاع کروں گا. اور اس چیز کو تو میں غلط سمجھتا ہوں کہ جوں کہ تو چلے، کیونکہ یزید کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے لیے مستحق ہے. تو بغیر کچھ طے کیے ان سے، بغیر کچھ ان سے عہد و قرارداد لیے ہوئے ایسے ہی ان کی بات تسلیم کرے، بعد میں وہ جو بھی کرے حضرت حسین کے کاتے میں وہ ڈل جائے کہ آپ نے بھی بیعت کی تھی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسی اندھادھند بیعت تو میں نہیں کروں گا. البتہ یہ 3 شرائط ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن وہاں موجود گراؤنڈ پر جو لوگ تھے انہوں نے کسی چیز کو نہیں جانے دیا، اور ساری چیزیں ان کی شرائط کو مطلب پس پش ڈال کر مجبور کیا ان کو لڑنے پر، اور پھر شہادت کا واقعہ ان کا پیش آیا، بہت ہی افسوسناک قسم کا.